رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو صحت و عافیت کے ساتھ ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سورہ فاتحہ کو بہت ہی آسان تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ تجوید کسے کہتے ہیں۔ تجوید کہتے ہیں قرآن پاک کے حروف کو ان کے مخارج اور ان کی صفات سے ادا کرنا۔ تجوید کا جو سب سے پہلا رول ہے اس میں الف سے یا تک حروف ہجا جتنے بھی ہیں ان کے ہمیں مخارج کا پتہ ہونا چاہیے، ہر حرف کی ادائیگی کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہر حرف کو کیسے ادا کرنا ہے، منہ کے کس حصے سے وہ حرف ادا ہوگا، تو ہی پھر ہم تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھ سکیں گے۔ اگر کوئی شخص قرآن پاک کے حروف کو صحیح طرح ادا نہیں کر پاتا تو قرآن پاک پڑھنے میں اس سے بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور بعض دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ لفظ اگر انسان غلط پڑھ لے تو وہاں پر معنی بدل جاتے ہیں اور بہت زیادہ گناہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال اس طرح سمجھ لیں، جیسے قرآن پاک میں علیم کا لفظ آیا ہے، یہاں پر دیکھیں وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ عذاب کے ساتھ علیم کا لفظ۔ علیم کے معنی ہے دردناک، یعنی دردناک عذاب۔ اگر کوئی شخص اس کو اگلا جو لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام میں سے علیم، خوب جاننے والا، اللہ تعالیٰ کی ذات خوب جاننے والی ہے، علم والی ہے، اگر کوئی شخص اس کو علیم ان کے بجائے علیم ان پڑھے گا، قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ وہاں پر اگر کوئی شخص علیم ان کی بجائے علیم ان پڑھ لے گا تو وہاں اس کے معنی ہو جائیں گے دردناک۔ تو پھر آپ خود ہی سوچیں کہ کتنی بڑی غلطی ہو جاتی ہے جب ہم الفاظ کو صحیح طرح ادا نہیں کر پاتے۔ تو آج انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے، بہت ہی آسان تجوید کے ساتھ سورہ فاتحہ کو پڑھنا سیکھیں گے۔ سورہ فاتحہ مکی سورہ ہے، اس کی 7 آیات اور 1 رکوع ہیں۔ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ فاتحہ کا مطلب ہے افتتاح کرنے والی۔ قرآن پاک کا آغاز اس سورت سے ہوتا ہے اور نماز میں بھی اس سورت کو پڑھا جاتا ہے، تو اسی لیے بہت کوشش کرنی ہے کہ سورہ فاتحہ کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھنا ہے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد، حمزہ کی زبر کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ اب جہاں پر ہم نے الف کو حمزہ کیوں کہا؟ الف کے اوپر جب بھی کوئی حرکت آ جاتی ہے، زبر زیر پیش جزم کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، جو بھی حرکت آئے گی تو الف جو ہے وہ الف نہیں کہلائے گا، الف کو حمزہ کہیں گے۔ لام کے اوپر جزم کا نشان ہے، لام ساکن ہے۔ ساکن حرف کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پچھلے متحرک حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ اس سے پچھلا متحرک حرف الف یعنی حمزہ، حمزہ کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے تو اسی لیے اس کو ہم نے حمزہ کہا۔ حمزہ زبر لام ال، ح زبر میم حم، الحم، یہاں پر اس طرح نہیں پڑھنا ال، یہاں پر
لام ساکن ہے، ساکن حرف کی آواز مخرج میں رک جاتی ہے سوائے حروف قلقلہ کے۔ حروف قلقلہ جب ساکن ہوتے ہیں تو ان کی آواز پلٹ کر آتی ہے، اس کے علاوہ باقی جتنے حروف بھی ساکن ہوں گے تو ان کی آواز رک جائے گی۔ الحمد، الحمد، ہا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہوتی ہے جسے وسط حلق کہا جاتا ہے۔ ہا اور ہا میں آپ نے فرق کو واضح کرنا ہے، یہاں پر اسے اس طرح نہیں پڑھنا الحمد، ایسا پڑھنے سے غلط ہو جائے گا، اس کو اس طرح پڑھنا ہے الحمد۔ دال کے اوپر پیش ہے، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر اور پیش کو پڑی حرکات کہتے ہیں۔ پڑی حرکات کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ پڑی حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے پڑھنا ہے، یعنی ہم یہاں پر ایسے نہیں پڑھیں گے الحمد، دال کی پیش کو لمبا نہیں کریں گے۔ الحمد، 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 للہ، للہ، لام کی زیر کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لام مشدد ہے اور اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، تقریباً 2 سیکنڈ تک اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ لفظ اللہ کے نام سے پہلے پچھلے حرف کے نیچے زیر آ رہی ہے تو جہاں پر ہم اس لام کو باریک پڑھیں گے، یہاں اس طرح نہیں پڑھا جائے گا للہ، اس کو موٹا کر کے نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام کا لام جو ہے اس سے پہلے اگر زیر آ جائے تو اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں پر اس کو باریک پڑھا جاتا ہے، اگر اس سے پہلے زبر آ جاتی تو پھر ہم اس کو موٹا کر کے پڑھتے، لیکن جہاں پر زیر ہے تو ہم نے اس کو باریکی سے پڑھنا ہے للہ، للہ۔ ہا حروف ہلکی میں سے ہے، ہا کی ادائیگی وسط اقصی حلق سے ہوتی ہے، جو کہ حلق کا سب سے نچلا حصہ جو سینے کی جانب ہوتا ہے وہاں سے ہا کی ادائیگی ہوگی۔ ہا کو ادا کرتے وقت سینے پر ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، ہا، ہا، اس طرح آپ نے ادا کرنا ہے للہ، للہ، الحمد للہ، الحمد للہ، رب رب را کو پر پڑھیں گے، یعنی را کو موٹا پڑھا جائے گا، کیونکہ را کو پڑھنے کا قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی را کے اوپر زبر ہوگی، پیش ہوگی تو اس کو موٹا پڑھیں گے، اگر را کے نیچے زیر ہوگی تو را کو باریک پڑھا جائے گا۔ با کے اوپر چھوٹا سا ڈبلیو کا سائن آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس کو تشدید کہتے ہیں۔ تشدید والے حرف کو جماؤ اور سختی کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں، اگر با کو کھول کر لکھیں تو با تشدید سے مراد ہوتی ہے کہ با جو ہے وہ 2 بار پڑھا جائے گا، ایک بار پچھلے حرف سے ملا کر اور ایک بار اپنی حرکت کے مطابق، یعنی اگر اسے کھول کر دیکھیں تو ایک با ساکن ہوتی ہے اور ایک با متحرک۔ ساکن با جو ہے یہاں پر دیکھیں، یہ ساکن با جو ہے یہ را کے ساتھ مل جائے گی، را زبر با، رب، با زیر بی، ربی، آگے لام کے ساتھ ہم اسے ملائیں گے، با زیر لام بل، یہاں پر الف دیکھیں بالکل خالی ہے، الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو اس کو نہیں پڑھا جائے گا۔ لام کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو پچھلے متحرک حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، تو جہاں اس سے پیچھے الف ہے جس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، اس سے پیچھے دیکھیں با ہے، با کے اوپر زیر کی حرکت ہے، تو اس کے ساتھ اس کو ملا کر پڑھیں گے۔ رب بل، رب بل، با کو جماؤ اور سختی سے بھی پڑھیں گے کیونکہ با کے اوپر تشدید ہے۔ رب العالمین، عالمین، عین کی ادائیگی
وسط حلق سے کرنی ہے، حلق کا جو درمیان والا حصہ ہے وہاں سے عین کی ادائیگی ہوگی. یہاں پر اس کو حالمین نہیں پڑھنا، عالمین. الرحیم، میم کے اوپر کھڑا زبر، کھڑا زبر کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. مالکی، مالکی. نہ تو لام کو کھینچ کر پڑھیں گے اور نہ ہی کاف کو، یہ کاف باریک ہے، اس کو باریک پڑھا جاتا ہے. مالکی، مالکی یوم الدین، یوم الدین. واو ساکن اور پچھلے حرف پہ زبر، تو یہاں پر جو قاعدہ ہو رہا ہے وہ لین کا قاعدہ ہو رہا ہے. قرآن پاک میں لین کے 2 حروف ہیں، واو لین اور یا لین. واو لین کب ہوتا ہے؟ جب واو پہ جزم ہو اور پچھلے حرف پہ زبر ہو. اور یا لین کب ہوتی ہے؟ جب یا کے اوپر جزم ہو، یا ساکن ہو اور پچھلے حرف کے اوپر زبر ہو تو یا لین ہوگی. ان کو نرمی اور جلدی سے پڑھا جاتا ہے. تو یہاں پر دیکھیں واو لین ہو رہی ہے، واو کے اوپر جزم اور پچھلے حرف پہ زبر آ رہی ہے، تو یہاں پر واو لین ہو رہی ہے، اس کو نرمی اور جلدی سے پڑھیں گے. یوم الدین، میم کی زیر کو دال سے ملائیں گے. دال مشدد حرف کو 2 بار پڑھا جاتا ہے. دال کو پہلے میم سے ملائیں گے اور پھر دال کو اپنی حرکت کے مطابق پڑھیں گے. الف اور لام دونوں کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، دونوں کو نہیں پڑھا جائے گا. دال کو جمع اور سختی سے بھی پڑھیں گے کیونکہ یہ مشدد حرف ہے. یوم الدین، یوم الدین. یہاں پر بھی یا ساکن ہو رہی ہے، یا کے اوپر جزم، پچھلے حرف کے نیچے زیر. تو جہاں پر جو مد ہو رہی ہے وہ مد عارض، 2 الف کی مقدار اس کو کھینچ کر پڑھیں گے. یوم الدین. نون کی زیر کو یہاں پر اس لیے نہیں پڑھا کہ آیت کمپلیٹ ہو رہی ہے، تو وقف کی صورت میں نون کو ساکن کر دیں گے. مالک یوم الدین. ایاک نعبد، ایاک نعبد. حمزہ کی زیر کو یا سے ملائیں گے. حمزہ زیر یا، یا زبر الف یا. یہاں پر دیکھیں الف خالی اور پچھلے حرف پہ زبر، تو یہاں پر الف مدہ ہو رہی ہے. حروف مدہ قرآن پاک میں ٹوٹل 3 حروف مدہ ہیں. ان کی پہچان کیا ہے؟ الف خالی ہوگا اور پچھلے حرف پہ زبر ہوگی تو الف مدہ کہلائے گا. یا ساکن اور پچھلے حرف کے نیچے زیر ہوگی تو یا مدہ کہلائے گی. واو ساکن اور پچھلے حرف پہ پیش ہوگی تو واو مدہ کہلائے گا. اور ان کو پڑھنے کی مقدار جو ہے وہ 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہے. یہاں پر دیکھیں الف خالی اور پچھلے حرف پہ زبر آ رہی ہے، تو یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے، تو الف مدہ کو 1 الف کی مقدار یا 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھیں گے. یہاں پر ہم نے اس طرح نہیں پڑھنا ایاک، ایاک، بلکہ ہم نے یا کو کھینچ کر پڑھنا ہے. ایاک، ایاک. کاف کے اوپر صرف زبر ہے، کاف کو نہیں کھینچا جائے گا اور باریکی سے بھی پڑھیں گے. ایاک نعبد، نعبد. عین کی ادائیگی بالکل واضح رکھنی ہے، یہاں پر ہا کی آواز نہیں نکالنی. نعبد، عین وسط حلق سے ادا ہوتا ہے. با کے اوپر پیش کی حرکت ہے، زبر زیر پیش کو کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا. دال کے اوپر بھی پیش ہے تو اس کو بھی کھینچ کر نہیں پڑھیں گے. نعبد، اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے، نعبد کھینچ کر نہیں پڑھیں گے. اور نہ ہی اس کو مجہول پڑھیں گے نعبد، بلکہ اس کو اس طرح پڑھا جائے گا نعبد، نعبد. وَإِيَّاكَ، وَإِيَّاكَ. یہاں پر بھی الف مدہ، کاف باریک، اس کو موٹا نہیں پڑھا جائے گا، نہ ہی اس کی زبر کو کھینچ کر پڑھیں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، نَسْتَعِينُ. سین کو پڑھتے وقت سیٹی کی آواز آنی چاہیے. تا کے اوپر زبر کی حرکت ہے، اس کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے. یہاں پر بھی جائے مدہ ہو رہی ہے، یا ساکن، پچھلے حرف کے نیچے زیر. نون کی پیش کو نہیں پڑھا جائے گا، آیت کمپلیٹ ہو رہی ہے. یہاں پر وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا. وقف کرنے کی صورت میں اس کو 2 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے.
إياك نعبد وإياك نستعين نستعين اهدناس حمزہ زیر ہا دال زیر دی اہدی دال کی زیر کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے اہدی نہیں پڑھیں گے اہدی نصیرو صاد کو موٹا پڑھیں گے صاد کی ادائیگی میں موٹا بھی اس کو پڑھنا ہوتا ہے اور سیٹی کی آواز بھی آنی چاہیے سیرو را کو بھی موٹا پڑھا جائے گا یہاں پر الف خالی پچھلے حرف زبر تو اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے صراط مستقیم تو کو موٹا پڑھا جائے گا تھا اور تا میں واضح فرق رکھنا ہے تا کی ادائیگی موٹی کر کے کرنی ہوتی ہے جبکہ تا کو باریک پڑھا جاتا ہے تو کی زبر کو لام ساکن سے ملائیں گے یہاں پر دیکھیں یا ساکن پچھلے حرف کے نیچے زیر تو یہاں پر بھی جائے مدہ ہو رہی ہے اور وقف کی صورت میں اس کو ہم جائے مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے لیکن وقف کی صورت میں یہاں ہم 2 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے اس لیے کہ یہاں پر مد عارض ہو رہی ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین زال کو نرمی سے پڑھا جائے گا زال کو ادا کرتے وقت سیدھی کی آواز نہیں آنی چاہیے اس کو سختی سے نہیں پڑھنا یہ نرمی سے پڑھے جانے والے حروف میں سے ہے زال کی ادائیگی کرتے وقت ہماری زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے کناروں سے لگے گی زال ادا ہوگا صراط الذین انعمت یہاں پر انہمتا نہیں پڑھنا ہا کی آواز نہیں نکالنی عین کا مخرج بالکل واضح ہونا چاہیے انعمتا تا کو بھی کھینچ کر نہیں پڑھیں گے اس کے اوپر زبر کی حرکت ہے زبر زیر پیش کو کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا علیہم یہاں پر حلیہم نہیں پڑھنا عین کا مخرج بالکل واضح ہونا چاہیے عین کی ادائیگی وسط حلق سے کرنی ہے یعنی حلق کا درمیان والا حصہ حلق یعنی گلے کا درمیان والا حصہ علیہم لئی کو نرمی سے پڑھنا ہے یہاں پر جائلین ہو رہی ہے علیہم غیر المغضوب یہاں پر دو کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کی مقدار کیونکہ یہاں پر واو مدہ ہو رہی ہے واو ساکن پچھلے حرف پہ پیش را کی زیر کو لام جزم سے ملائیں گے الف خالی ہے اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے اس کو نہیں پڑھا جائے گا غیر المغضوب با کی زیر کو کھینچ کر نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ زبر زیر پیش کو کھینچ کر نہیں پڑھتے غیر المغضوب علیہم ہا اور عین ان میں فرق رکھنا ہے ہا کی ادائیگی اقصی حلق یعنی حلق کا سب سے نچلا حصہ سینے کی جانب ہوتا ہے وہاں سے ہوتی ہے اور عین کی ادائیگی گلے کے درمیان والے حصے سے ہوتی ہے علیہم ولا الضالین یہاں پر مد کے بعد مشدد حرف آ رہا ہے کلمے میں جب مد کے بعد تشدید آ جائے یہاں پر دیکھیں مد کے بعد لام کے اوپر تشدید ہے تو جب بھی مد کے بعد تشدید والا حرف آئے گا تو وہاں پر جو مد بنے گی وہ مد لازم کہلائے گی اور اس کو 4 سے 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے وَلَضَّالِّينَ امید ہے آپ کو سورہ فاتحہ کی آسان تجوید کے ساتھ جو ہم نے پڑھا اس کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن سے جوڑے رکھے اسے صحیح معنوں میں پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ثواب کی نیت سے جزاک اللہ خیرہ